برائے تشریف آوری صاحب عزا بانی حقیقی مجلس مولا الموحدین امام المتقین حلال مشاکل غریب الغرباء غریب کوفہ غریب مدینہ یار دیرینِ زہرا حیدر کرار اور یتیمان بی بی فاطمۃ الزہرا کی اس نورانی فرش عزا پر تشریف آوری کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ ماں فاطمۃ الزہرا کی نورانی مائدہ دسترخوان کا ہم سب مہمان بننے جا رہے ہیں۔ اس نورانی فرش عزا سے ماں پر درود بھیج کر جو بیمار ہے وہ شفا، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد، جنہیں آج ماں کے ہاتھوں سنہرے الفاظ کے ساتھ اپنا نام زائرین بقیع زائرین کرب و بلا میں لکھوانا ہے، وہ پورے وجود کے ساتھ اور مرحومین کی ارواح کو آج کی شب مہمان زہرا بنانے کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ رب العالمین، وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابا الزہراء ابی القاسم المصطفى محمد صلوات اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال المعصومین فی شأن بتول عذراء ام ابیہا آیت النبوہ فخر الامیر المؤمنین فاطمۃ الزہراء
سیدۃ النساء العالمین ہی صدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے صاحب اعزا بانی حقیقی مجلس مولا الموحدین امام المتقین حلال مشاکل، ہم سب کے روحانی باپ غریب مدینہ مولا حیدر کرار حسنین اور زینب و کلثوم اور بی بی خدیجہ، سب سے بڑھ کر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب سے محمد وآل محمد، آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو فرش عزائے ماں فاطمہ زہرا آیت النبوہ فخر امیر المؤمنین بطول عذرا حورہ الانسیہ پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ ماں نے آپ کو بلایا ہے، ماں کے در سے اولاد کبھی بھی نا امید نہیں لوٹا کرتے ہیں۔ آج اس نورانی فرش عزا سے معرفت ہے ماں فاطمہ، اس نورانی فرش عزا سے شفا، اس نورانی فرش عزا سے دوا، اس نورانی فرش عزا سے زیارات سے مقدسہ کے لیے نام آج بی بی کے ہاتھوں لکھوانا اور ہماری نسل انشاءاللہ نسل فاطمی ہو اور ہماری تربیت فاطمی ہو انشاءاللہ۔ سب مل کر ایک نورانی صلوات ہدیہ کیجئے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ یہ جو 3 days اور اس کے بعد آخری دن بھی یہاں امام بارگاہ کے انتظامیہ کی طرف سے مجلس ہے، اس میں خصوصیات بیت زہرا میں بیان کر لوں کہ بیت زہرا کی وہ کوالٹیز، بیت زہرا کی وہ خصوصیات، کیونکہ ہمارے ہاں اس گھر کو اہمیت دیتے ہیں جو بہت زیادہ لگژری ہو، ہے نا، جو بہت زیادہ فرنش ہو، جو بہت زیادہ آج کل کے حساب سے ماڈرن بنا ہوا ہو، ہم اسی کو سب سے بیسٹ، اسی کو سب سے پرفیکٹ بیت کا لقب دیتے ہیں یا نام دیتے ہیں۔ لیکن سورہ مبارکہ نور میں ایک آیت ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع اسمہ ویذکر، مطلب کچھ ایسے گھر ہے، خدا سورہ نور میں فرما رہے فی بیوت، بیوت بیت کا جمع ہے نا، کچھ ایسے مکانات ہیں اذن اللہ، خدا نے ان گھروں کے لیے خاص طور پر ایک اجازت نامہ اور ایک اتھارٹی، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا اپروول، خدا نے ان گھروں کے لیے دیا ہے کہ وہ گھر بننے میں بھی، وہ گھر معنویت میں بھی، وہ گھر برکت میں بھی، وہ گھر کمالات میں بھی، ان ترفع، سب سے زیادہ رفعت کا حامل ہوگا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، لوگوں نے سوچا کہ وہ کون سے گھر ہے کہ کنسٹرکشن میں بھی وہ سب سے زیادہ کیا ہو، بلندی پر ہو اور مقام رفعت اسے عطا کر چکا ہو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیے، چاہے شیعہ مساجد ہو، چاہے اہل سنت کے مساجد ہو، ماسک اونچی بنائی جاتی ہے، اور اگر مسجد چھوٹی بھی ہونا اس کے لیے خاص طور پر کیا بناتے ہیں، گنبد بناتے ہیں، اس کے چبوترے بناتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کچھ مکانات ایسے ہیں جن کو ان ترفع اسمہ، خدا نے جو ہے انہیں بلندی کا
حکم دیا ہے۔ یہ ایک مسجد بالاتفاق شیعہ سنی تمام تر مکاتب فکر کا ماننا ہے کہ سورہ مبارکہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کس کی شان میں؟ مساجد کے شان میں۔ سیکنڈ سن لیجئے گا، بیت اللہ خانہ کعبہ، کعبہ مطلب یوں سینٹر میں بنا ہوا ہے کہ آپ جہاں سے دیکھ لو کعبہ آپ کو نظر آتا ہے۔ پہلے تو مکہ میں ایسے ہی ہوتا تھا، اب بلڈنگز بنی ہیں، کچھ ایسے برج بن گئے ہیں، ٹاورز بن گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ اور تھرڈ کہا بیوت الانبیاء۔ نمبر 4 حضرت ابو بکر، جناب ابو بکر دوڑتا ہوا آیا، کہا یا رسول اللہ کیا اس آیت کا مصداق، یوں اشارہ کیا کس کی طرف؟ بیت زہرا کی طرف۔ کہا کیا اس آیت کا مصداق بیت زہرا بھی ہے؟ آپ جواب سن لیجئے گا، ابو بکر پوچھنے والا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ مبارکہ نور کی اس آیت کا مصداق ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کوشچن کیا جا رہا ہے۔ جب اس نے یوں اشارہ کیا بیت جناب فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہو گئے، رسول نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اس دروازے کی جانب اشارہ فرما کر رسول نے کہا من اعظمھا، مطلب بیوت خدا میں عظیم ترین بیت جسے بیت اللہ کا درجہ دیا جا سکتا ہے وہ بیت زہرا مرضیہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو کچا مکان، مطلب کچی اینٹوں سے بنا ہوا، یہی مٹیریل جو ہم اپنے گھروں کے لیے یوز کرتے وہ اس سے بھی بہت زیادہ، کیا بتاؤں آپ کو، سستے مٹیریلز جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے کنسٹرکشن میں یوز ہوئی۔ لیکن وہ مکان میں نے خود پرسنلی، میں معصومہ جعفری، میں نے خود ریسرچ کیا، مجھے 20 خصوصیات ملے بیت زہرا کا۔ سب سے پہلے آپ جھوم اٹھو گے اسے سن کر، بیت زہرا میں ماربل، بیت زہرا میں اس کی کنسٹرکشن، بیت زہرا کا ڈیکوریشن، بیت زہرا کے ٹائلز، نہیں، بیت زہرا کی سب سے پرفیکٹ کوالٹی کیا ہے؟ بیت زہرا بیت الوحی ہے۔ ہاں وہ زمین پر ہے لیکن وہ گھر کیا ہے؟ عرشی ہے، بیت الوحی۔ یہ پہلی کوالٹی، بیت فاطمہ کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ بیت الوحی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آپ کہیں گے خانم کیا پروف ہے کہ بیت زہرا بیت کیا ہے؟ وحی ہے۔ عید غدیر سے ٹھیک 8 دن پہلے اسی مکان میں، اسی مکان کے شان میں، کتنی بڑی بات ہے، اسی مکان کے اندر، اسی مکان کے شان میں اور اسی مکان میں رہنے والے مکینوں کے شان میں 1 آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 4 آیت نہیں، کمپلیٹ سورہ فاطمہ نازل ہوا۔ سو پہلی کوالٹی کیا ہے؟ بیت الوحی۔ میں نے کہا نا 1 آیت نہیں، 2 آیت نہیں، بلکہ اس مکان کے شان میں، مکینوں کے شان میں سورۃ الفاطمہ ہے نا، سورہ فاطمہ نازل ہوا۔ اور یہ سورہ جو ہے نا کہیں اور راستے میں، مسجد میں، محراب میں کہیں نازل نہیں ہوئے، کہاں نازل ہوئے؟ خود بیت جناب فاطمہ زہرا میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اور شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہے، خدا نے کہا میں فاطمہ کے لیے قصیدہ لکھ رہا ہوں، میں خدا اس قدر امپریس ہوا ہوں، فاطمہ نے مجھے امپریس کیا ہے، میں نغمہ یہ فاطمہ گانا چاہتا ہوں، تو میں اس سورہ کا نام کیا رکھوں؟ خدا کہہ رہا ہے فاطمہ کمال کمال کمال، فضیلت فضیلت فضیلت، ام الفضائل ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ خدا کہتے یہ تو میں نے قصیدہ لکھا ہے، یہ تو میں نے نغمہ فاطمی گایا ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟
خدا کہتا ہے میں نے سوچا ایک نام رکھوں. میں نے خود کو جواب دیا اے خدا تو نے فاطمہ کی خلقت ایسی کی ہے، ایک نام اس سورہ کے لیے کافی نہیں ہے. پہلے میں نے اس سورہ کا نام سورۃ الانسان رکھا کہ انسان کامل کا جلوہ زمین پہ دیکھنا ہے، رخ فاطمہ کو دیکھ لو. خدا کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ حق فاطمہ ادا صرف نہیں کر سکتا، سو میں نے دوسرا نام اس سورہ کا رکھا سورۃ الدہر. فاطمہ سب سے کم اس دنیا میں رہے گی، only 18 years، 18 سال اس دنیا میں رہے گی. ابھی قم میں ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں جس انسٹیٹیوشن کا نام ہے ذریہ. کیا نام ہے؟ ذریہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ. اس انسٹیٹیوٹ کا کام کیا ہے؟ پوری کائنات میں ذریت نسل فاطمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا. اور انہوں نے دیکھا ایک خاتون کا کمال دیکھیے، 18 سال سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہی، اب تلک 2 ارب سادات کا نام آ چکا ہے. 2 ارب سادات کا نام آ چکا ہے. دہر کا مطلب کم عرصے کے لیے آئی ہے لیکن قیامت تلک کے لیے جاویداں رہے گی. دہر چھوٹی عمر ہے لیکن نام پورے زمانے میں سب سے زیادہ لیا جائے گا. یہ ہے دہر. خدا کہتے ہیں میں نے سوچا یہ بھی کافی نہیں ہے، تیسرا نام بھی مجھے اس سورہ کا رکھنا ہوگا، سورہ حل اتا. آپ کو پتہ ہے حل اتا کا مطلب کیا ہے؟ حل اتا یعنی اینی تھنگ، کچھ بھی. مطلب کیا؟ شفا چاہیے زہرا، دوا چاہیے فاطمہ، اولاد چاہیے ماں، دولت چاہیے جلا ہوا دروازہ، جوانی میں برکت چاہیے مرچھی ہوئی جوانی، اولاد صالح چاہیے زینب و کلثوم، بابرکت نسل چاہیے حسن اور حسین، اور ایک پرفیکٹ ریلیشن چاہیے علی اور فاطمہ. اس سورہ کا نام حل اتا رکھا. اسی پہ بھی نہیں، خدا کہتا ہے میں قربان جاؤں خدا پر کہ شان فاطمہ اس قدر بلند ہے کہ میں نے چوتھا نام بھی اس سورہ کے لیے رکھا. اور وہ چوتھا نام کیا ہے؟ سورۃ الابرار. ہاں، سورۃ الابرار. بر مطلب نیکی، بر کا مطلب چشمے خیرات، بر کا مطلب چشمے برکات. یعنی خدا کہہ رہے تمہیں انسان کامل بننا ہے، در فاطمہ پہ آئے بغیر تم انسان کامل نہیں بن سکتے ہو. خدا کہہ رہے ید اللہ فوق ایدیہم، تمہیں اپنے سروں پر خدا کا ہاتھ چاہیے، ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ حل اتا کی غلامی میں آ جاؤ. خدا کہہ رہے تمہیں مرنے کے بعد زندہ رہنا ہے تو تم نہیں رہ پاؤ گے مگر یہ کہ صاحب دہر زہرا کی کنیزی میں اپنا نام لکھواؤ. خدا کہہ رہا ہے تمہیں نیکیوں کا سرچشمہ بننا ہے، نہیں بن پاؤ گے مگر یہ کہ در فاطمۃ الزہرا پہ آ کر رضائے فاطمۃ الزہرا کو حاصل کرو. یہ وہ بیت ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ بیت الوحی. یہ ایک دلیل. سیکنڈ دلیل، اس گھر کو بیت الوحی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دن میں 3 مرتبہ، دن میں 4 مرتبہ رسول خدا فرشتے وحی کے ہمراہ آ کر اسی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر میرے ساتھ بلند آواز میں پڑھ لیجئے گا. کیا پڑھا کرتے تھے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات صلی اللہ. اور کیوں اس کو کہا جاتا ہے بیت الوحی؟ اس لیے کہ حدیث قصہ اسی گھر میں نازل ہوئی، چادر قصہ اسی گھر میں، اصحاب قصہ اسی گھر میں، جبرائیل. اب وہ دوسرے مورد میں بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے، اس میں چلے وہ بتا دوں. سو یہ گھر، اس کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ یہ بیت الوحی.
اور جب رسول خدا، میں اکثر سنا کرتی تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ، وہ فرماتے تھے کہ میں حیران ہوں وجود فاطمۃ الزہرا پر. غور سے سنیے گا، امام خمینی فرماتے تھے روز زن مطلب ویمن انٹرنیشنل ڈے، جناب سیدہ کی ولادت کے دن وہ فرماتے تھے کہ انسان کامل جب تک نہ ہو اس پر وحی نازل نہیں ہوا کرتے. 1,24,000 انبیاء پر وحی نازل ہوا، اس کے بعد جناب مریم پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد مگر جناب مریم پر 2 بار 4 بار 10 بار. آپ امام خمینی فرماتے میں حیران ہوں جب تک وحی لانے والے فرشتے منزل اور اس شخص کے درمیان سنخیت کا مطلب کیا، جب تک ان کے آپس میں وہ ملکوتی کنیکشن نہ ہو وہی کسی عام آدمی پہ نازل نہیں ہوا کرتی. شان بطول عذرا یہ ہے، امام خمینی فرماتے ہیں کہ 75 ڈیز مطلب رسالت کا سلسلہ ختم، لیکن اس کے بعد تسلسل کے ساتھ امام خمینی فرماتے 75 دن 75 ڈیز تسلسل کے ساتھ فاطمہ پر وحی نازل ہوتی رہی. کیا مقام ہے شان فاطمہ الزہرا. اب آپ کہیں گے خانم کیا دلیل ہے، ہم کسی نان مسلم کو، نان شیعہ کو کیسے پروف دے دے کہ جناب فاطمہ کا گھر چلو بیت وحی ہے، یہ تو ہم ایگری کرتے ہیں، سورہ نازل ہوئے اس کے اندر، آیت نازل ہوئی ہے، حدیث قصہ، لیکن یہ کہ 75 ڈیز کنٹینیوسلی یعنی تسلسل کے ساتھ بلا افتراق بغیر ڈسٹنس کے وحی نازل ہوتی رہی صرف اور صرف جناب فاطمہ الزہرا پر. گواہ کون ہے؟ مولا الموحدین امام المتقین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وعلی محمد، کیا مقام ہے فاطمہ کا. مولا علی علیہ السلام فرماتے روزانہ جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے اور 3 چیزیں جناب فاطمہ سے 95 دن یا 75 دن گفتگو کرتے رہے 3 چیزوں پر. نمبر 1، عالم برزخ میں حالت رسول خدا بتایا کرتے تھے کہ آپ کے بابا آج ابراہیم کے پاس تھے، آپ کے بابا کل صالح نبی کے مہمان تھے، آپ کے بابا پرسوں حضرت یوسف کا مہمان تھے، وہاں میں نے ان کو ان حالت میں دیکھا، یہ چیزیں کھا رہی تھی. برزخ میں رسول کے احوالات کو ڈیلی وحی کی صورت میں جبرائیل امین جناب سیدہ کو بتلایا کرتے تھے. ایک اور دوسری چیز اولاد فاطمہ کے حوالے سے پیشن گوئی کہ حسن کی شہادت کیسی ہوگی، کربلا کا واقعہ کیسے ہوگا، جناب زینب کی اسیری کیسی ہوگی، یہ تمام تر واقعات تسلسل کے ساتھ 75 ڈیز. ایون امام رضا، امام جواد، امام تقی، امام نقی، حسن العسکری اور امام زمانہ کے حوالے سے جبرائیل امین بتایا. یہ مولا علی فرما رہے. اور تیسرا کام جس کے لیے تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہوئی وہ کیا تھا، جناب فاطمہ الزہرا کو کچھ اسرار الہی کے حوالے سے بیان فرمایا جو جبرائیل بتاتے تھے. فاطمہ شکستہ پہلو ہونے کے باوجود ہاتھ میں قلم اٹھا کر لکھتی تھی. 95 یا 75 دن میں وہ مصحف فاطمہ بن گیا، وہ مصحف فاطمہ بن گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ائمہ کے ہاتھ میں مطلب وراثت میں یہ چیز جو ہے چلتی گئی. ایک تلوار علی ابن ابی طالب، ایک امامہ رسول خدا، اور 3rd مصحف بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سو اس بیت کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ بیت وحی ہے، ٹھیک ہے، بیت الوحی ہے. اور دوسری کوالٹی میں بتا دوں، آگے مجالس میں بتا دوں گی آپ کو. یہ جو بیت فاطمہ ہے نا، سورہ نور کی آیت کا مصداق ہے، یہ بیت الملائکہ ہے. کیا ہے یہ؟ بیت الملائکہ ہے. یعنی وہاں صرف انسان نہیں رہتے تھے، وہاں ملائکہ
آپ نے شاید یہ روایت سنی ہو، قندوزی اہل سنت کے مفسر اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ کے گھر کا طواف 70,000 ملائکہ کیا کرتے تھے۔ بیت الملائکہ ہے، اور خود رسول خدا حدیث قصہ ہمارے لیے اتھینٹک دلیل ہے کہ جبرائیل اس دروازے پہ کھڑے ہو کر کیا کہا، اتأذنوا لی ان اکون معکم تحت الکساء، یعنی یہ بیت ملائکہ ہے، میں ملائکہ ہوں، کیا مجھے اجازت دیں گے میں بھی اس گھر میں آؤں اور چادر کساء میں آپ کے ہمراہ بیٹھ جاؤں؟ یہ بہترین دلیل کی یہ بیت ملائکہ ہے۔ جناب سلمان فارسی نے ابو بکر اور عمر کو بلایا، یہ اہل سنت کی کتاب میں ہے، کہتے ہیں عجیب ہے، چلے جو میں نے عجیب حالات دیکھی ہے وہ میں آج رسول سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ارے کیا دیکھا آپ نے؟ کہنے لگے چلیے نا میں رسول سے پوچھتا ہوں۔ رسول خدا کے پاس چلے گئے، عمر ہے، ابو بکر ہے اور سلمان فارسی ہے۔ کیا دیکھا تھا؟ کیا پوچھنے چلے گئے؟ یا رسول اللہ من حیرانم زبیت زہرا، شاعر کہتا ہے میں پریشان و حیران ہوں بیت زہرا کے احوالات کو دیکھ کر۔ زہرا چکی پیس رہی تھی اور جھولا خود بخود جھول رہا تھا، ہاں جھولا خود بخود جھول رہا تھا، وہ گہوارہ ہل رہا تھا۔ رسول نے کہا اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ بیت زہرا ہونے سے قبل بیت ملائکہ ہے۔ جب فاطمہ کام میں مصروف ہوتی ہے، ملائکہ جنت سے حسنین کا جھولا جھولانے آیا کرتے ہیں۔ اور رسول نے فرمایا جب فاطمہ روٹی بنانے کے لیے جاتی ہے، چکی پیسنے کے لیے بھی ملائکہ آیا کرتے ہیں۔ بیت ملائکہ ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں ایام فاطمیہ میں کس گھر کا ہم لوگ مہمان بن رہے، کس دسترخوان کا ہم لوگ جو ہے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں نے ابھی شروع میں سرنامہ کلام قرار دیا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد، ہی صدیقۃ الکبریٰ، جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ ہے، یعنی صدق خدا کا دلیل ہے نا، کلام خدا کا جلوہ فاطمہ الزہرا ہے۔ آگے جو بات ہے وہ عجیب ہے۔ آپ کرکٹ میچ میں دیکھتے ہو جو 100 ہے نا رنز کمپلیٹ کرتے اس کو ایوارڈ دے دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اس نے سنچری کر لی۔ اس کائنات میں سنچریز کو سنچری کرنے والی اور سنچریز کو سنچری کا ایوارڈ جس کے طفیل ملا وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حدیث میں بتا رہی ہوں، مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہی صدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی، مطلب فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے وعلی معرفتها، فاطمہ کی معرفت کی شرط سے، فاطمہ کی اطاعت کی شرط پر رب کائنات نے، خالق کائنات نے زمانے کو ایک سینچری کمپلیٹ کرنے کا اجازت دے دیا۔ جب اس وقت نے اس بات کی گواہی دی اور اعتراف کیا اور وعدہ کیا کہ میں معرفت فاطمہ رکھوں گا، ہاں میں اطاعت فاطمہ کروں گا، تب خدا نے کہا 20ویں صدی کو صدی کی اجازت دیتا ہوں، 19ویں صدی کو صدی کا اجازت دیتا ہوں، یعنی کائنات میں سنچریز کو سنچری کا اجازت بطفیل فاطمہ الزہرا۔ عجیب مقام ہے عزیزان من جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اہل سنت کے ٹوٹل 4 فرقے ہیں نا، شافعی ہے، حنفی ہے، اور کیا ہے حنبلی ہے، اور کیا ہے مالکی ہے۔ احسن، لیکن جو شافعیوں کا سب سے بڑا امام شافعی ہے، اس کے جو جانشین ہیں
وہ کہتے میں مجبور ہوں تمام تر تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر شان بطول عذرا ام ابیہا میں کتاب لکھنے پر. اس لیے وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گی کہ جہاں سب نے مجھے جواب دے دیا کہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہاں نبی کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا نے مجھے وہ عطا کیا، تو میں نے شان بطول عذرا میں کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام میں نے نور الابصار رکھا. یعنی فاطمہ وہ ہستی ہے جو نور خدا کا جلوہ ہے. فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بنا کوئی بھی وجود نورانی نہیں ہو سکتا. بیت زہرا بیت اللہ، بیت زہرا بیت الوحی، بیت زہرا بیت الملائکہ ہے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. اور بس آخری حدیث میں بتا دوں، باقی خصوصیات انشاءاللہ نیکسٹ مجالس میں، کہ دنیا میں پہلی ہستی جس نے ایام فاطمیہ، ایام فاطمیہ کی بنیاد اور فاؤنڈیشن رکھی. آج آپ نے اگر ایام فاطمیہ میں فرش عزا بچھا دی ہے، آپ جتنی شکر بجا لاؤ گے اس حدیث کو سن کر کم ہے. ایام فاطمیہ کی فلسفی، ایام فاطمیہ کی حکمت، ایام فاطمیہ کو دنیا میں پہلی مرتبہ کس نے یہ ٹائٹل دیا، یہ عنوان دیا اور عشرہ منانا شروع کر دیا، وہ امام حسن العسکری علیہ السلام تھے. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. آپ سوچئے کینٹ میں ہے، دشمن کے ناک کے نیچے فاطمیہ منانے والے کو عسکری کہا جاتا ہے. دشمن کے گھیرے میں رہ کر فاطمیہ منا کر پیغام فاطمہ دنیا میں پھیلانے والے کو عسکری کہا جاتا ہے. مولا حسن العسکری نے سامرا میں ایام فاطمیہ کی بنیاد رکھی، فرش عزا بچھا دی، منبر رسول، ذاکر فرزند زہرا، ایام فاطمیہ. اور خطبہ کے بعد جب لوگوں نے کہا مولا 1 دن روئیے، 2 دن روئیے، یہ کیا ہے، 13 سے لے کر 3 جمادی الثانی تک آپ فاطمیہ فاطمیہ فاطمیہ، دروازہ شکستہ پہلو، آپ روتے رہتے ہیں. امام حسن العسکری نے، میری مائیں میری بہنیں سن لیجئے گا آپ کس قدر خوش نصیب ہے. میں ریفرنس دے دوں، یہ حدیث کسی غیر کتاب میں نہیں ہے، یہ حدیث تفسیر امام حسن العسکری، خود مولا نے جو تفسیر لکھی ہے ایام فاطمیہ کے حوالے سے. مولا منبر پر تشریف لے جاتے اور فرماتے ہیں دا ڈے آف ریزریشن، مطلب جس دن ممتا مر جاتی ہے، جس دن باپ کو اولاد کی پرواہ نہیں ہوتی، جس دن ہر کسی کو یہ ڈر ہوتا ہے ابھی میری باری آئے گی، پتہ نہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دی جائے، دائیں ہاتھ میں تھما دی جائے، میں کب جنت یا جہنم میں چلا جاؤں، اور عرش کا سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا. امام حسن العسکری ایام فاطمیہ منانے والوں سن لیجئے گا، ایام فاطمیہ میں رونے والوں سن لیجئے گا. مولا فرماتے ہیں سڈنلی اچانک ایک حسین دل نشین آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ یوم ینادی منادی، مطلب جہاں سب اس ڈر میں ہوتے شش و پنج میں کہ ابھی مجھے جلا دیا جائے گا، ابھی میرا باطن، مطلب ابھی تو آپ میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہو لیکن اس دن ہمارا باطن آپ جیسے ہیں وہاں دکھا دیا جائے گا. سب ڈرے ہوئے ہوں گے، سب سہمے ہوئے ہوں گے، اچانک آواز آتی ہے. خدا را اس حدیث کو یاد رکھیے گا. امام حسن العسکری فرما رہے کہ یوم نادا منادی، کہ منادی وہ حسین وہ دل نشین آواز ندا دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا ایھا المحبون لفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین تعلقوا بأهداب مرت فاطمة لم يبقى محب الفاطمة حتى تعلق بهدمة مرت فاطمة بألف ألف ألف عام. یا اللہ کیا ہے زہرا،
یہ آواز آتی ہے جہاں آپ ڈری ہوئی ہوں گی، میری ماں یہ باری آپ کی بھی آئے گی، میری بیٹی ہو یہ نوبت ہم سب کی آئے گی، نہ جانے وہاں خالی ہاتھ آپ راہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہو، ہم نے تو جہنم میں جلنے جانا ہے، آپ کو ڈر ہوگا میرا جھوٹ ابھی کھل کے سامنے آئے گا، میرا چہرہ ابھی کھل کے سامنے آئے گا، میرا پلیت وجود کھل کے سامنے آئے گا۔ اس پلیت وجود کو نور ماں فاطمہ زہرا سے طہارت بخشوانا ہے ایام فاطمیہ میں۔ سو آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ یا ایھا المحبون لفاطمۃ الزہرا، اے فاطمیہ منانے والو، اے غم فاطمہ میں رونے والو، اے عشق فاطمہ میں زندگی گزارنے والو، تعلقو، ترجمہ سن لیجئے گا، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، تھام لو، پکڑ لو، کس چیز کو؟ بِأَحْدَابِ مِرْتِ فاطمہ، فاطمہ ماں فاطمہ کی چادر کو نہیں، اس کے ایک دھاگے کو تھام لو۔ ہماری اوقات کیا ہے کہ صحرائے محشر میں ماں فاطمہ کی چادر کے دھاگے کو ہم تھامیں گے؟ امام حسن العسکری فرماتے ہاں میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں فرزند زہرا، لم یبقى محب الفاطمہ، یعنی فاطمہ کے چاہنے والوں میں کوئی باقی نہیں بچے گا، بے الفی 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 عام، آپ کہیں گی وہ چادر تو جل گئی تھی، آپ کہیں گی میری ماں کی چادر کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی، اسی رضویہ میں کروڑوں شیعہ ہیں، کون کون اس چادر کو تھامے؟ میں تو بدبخت ہوں خانم، میرا ہاتھ کہاں ماں فاطمہ کی چادر کے دھاگے کو تھامنا کہاں؟ سن لیجئے گا جواب فرزند زہرا مولا حسن عسکری دے رہے، لم یبقى محب الفاطمہ، میری طرف دیکھیے گا، امام جواب دے رہے کہ مٹھی بھر کے دانہ اٹھا لو اور ریت کے بیچ میں پھینک دو، مرغی کو چھوڑ دو، مرغی چن چن کر دانہ نکال لے گا اور چوزوں کو کھلا دیتی ہے نا، اسی طرح فاطمہ کی چادر۔ لم یبقى محب الفاطمہ، فاطمہ کے چاہنے والوں میں سے کوئی باقی نہیں رہتا۔ مولا فرماتے بے الفی 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 عام، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں نہیں، پتہ ہے کیا فرماتے؟ بلینز میں، بلینز میں لوگ ماں فاطمہ کی چادر کے دھاگے کو تھام کر ماں کے سہارے جنت المأوا چلے جائیں گے۔ وہ دھاگا کیا ہے؟ وہ چادر کس نے بھونڈ لی؟ وہ چادر کس فیکٹری سے بن کر آئی ہے؟ امام حسن العسکری فرماتے ہیں ایام فاطمیہ، ایام فاطمیہ میں تم جو جناب فاطمہ کی سیرت میں سے جس کوالٹی کو اس دنیا میں اپنا لوگے، اس کا مینیفسٹ، اس کا فائدہ اس آخرت میں دھاگے کی صورت میں تھامنے کے لیے تمہیں مل جائے گا۔ سو اٹھیے، کوئی رو کر پتہ ہے کیا کرتے؟ کوئی علم زہرا، کوئی ایثار زہرا، کوئی عبادت زہرا، کوئی تلاوت زہرا، کوئی تقوی زہرا، کوئی تہجد زہرا، کوئی صدری زہرا، کوئی ضبط زہرا، کوئی کیا بتاؤں آپ کو، ظرف زہرا، کوئی تربیت زہرا، کوئی پوشاک زہرا، کوئی حجاب زہرا کو اپنا لیتے ہیں اور اس کا مینیفسٹ اس دنیا میں عالم محشر میں دھاگے کی صورت میں آپ کو ماں فاطمہ بنا کر پیش کرے گی۔ آ میری بیٹی، میری چادر کو تھام لو، کوئی تمہارے ساتھ دے نہ دے، میں ماں آئی ہوں تمہیں بچانے کے لیے۔ سو آج اس مجلس کا آغاز ماں سے یہی مانگیے گا کہ ماں ہمیں بھی وہ آواز سننا نصیب ہو، ماں ہمیں بھی وہ دھاگا تیار کرنا نصیب ہو، ماں ہماری اصلاح کیجئے، ہمارے نجس وجود کو ایام فاطمیہ میں اپنی طہارت سے پاک کر لیجئے، یہ دعا کیجئے عزیزان من۔ چلیے دلوں کو لے چلیے گا مدینہ منورہ میں۔ ویسے تو ہر مجلس میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں
کہ چلیے دلوں کو کربلا لے چلیے، لیکن یہ واحد ایام فاطمیہ ہے۔ پتہ ہے ایام فاطمیہ میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، کربلا نہیں جانا، کوفہ نہیں جانا ہے، چلو مدینۃ الرسول میں بنی ہاشم کے محلے میں ایک دروازہ جہاں سے اب بھی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، وہاں چلیے گا، وہاں دلوں کو روانہ کیجئے گا۔ اجرکم اللہ، جن کی ماں مر چکی ہے نا وہ سمجھ سکتی ہے، میں کہوں گی جن کی ماں بستر پر پڑی ہوئی ہے نا وہ بھی سمجھ سکتی ہے۔ زینب دیکھ رہی ہے ماں بستر پر ہے۔ اجرکم اللہ، کیوں کہتے ہیں میری سمجھ سے دور ہے کہ حسین یتیم ہونے جا رہے، حسن یتیم ہونے جا رہے، زینب یتیم ہو گئی ہے۔ نہیں میری مائیں بہنیں، ہماری ماں مر گئی ہے، ہماری ماں مر گئی ہے، ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ چلیے ماں فاطمہ پر رو لیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے، دلوں کو ماں کی اس قبر کی طرف روانہ کیجئے گا۔ سوری سید زادیوں، آپ شاید برداشت نہ کر سکے، آپ یہاں سے وادی حسین میں جاتے ہو، ماں کے قبروں کو دیکھا ہے بچے کیسے سجاتے ہیں پھولوں سے، لیکن جب آپ مدینہ چلے جاؤ، جنت البقیع کے پنجرے سے ماں کی قبر کو دیکھ لے، ہر ایرانی زوار دوسرے زائر کو دھیمی آواز میں پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ وہ جو دور ایک پتھر نظر آ رہا ہے یہ ماں ہے حسن کی، یہ ماں ہے حسین کی۔ یا زہرا، یا زہرا، قبر زہرا کی غربت پہ روئے، زہرا کی جوانی پہ روئے، شکستہ پہلو پہ روئے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ روئے، خون محسن پہ روئے۔ یا زہرا کا وہ دہلا دینے والا جملہ سید سعدیوں کلیجہ تھام کے سنیے گا، علی علی تجھے یادگاری چاہیے، علی مجھ سے کچھ چاہیے، علی وہ جو دروازے پہ میرا خون ہے اس خون کو نہ دھونا، اس خون کو نہ دھونا۔ یا علی یہ خون میں یادگاری میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اجرکم اللہ، خدا سوائے غم زہرا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک جملہ، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گی عزاداروں، ایک جملہ صرف پڑھ رہی ہوں۔ وہ ملعون جو دروازہ جلا رہا تھا نا، وہ کہتا ہے میں نے لکڑیاں جلانا شروع کر دی، زہرا کا ایک ہاتھ پسلی پہ ایک ہاتھ دروازے پر، وہاں مجھے خیال آیا یہ نبی کی بیٹی ہے میں نہ جلاؤں، مگر ایک مرتبہ سینے میں جو نفرت کی آگ تھی جواب آیا یہ علی کا گھر ہے، خندق اور احد میں تیرے باپ کو مارنے والے کا گھر ہے۔ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، اس کیل نے ماں کا پہلو شکستہ کر دیا، اس کیل سے پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایک جملہ زیادہ رہو، انسان کے جسم میں جتنی بھی بیماری ہو علاج ممکن ہے، انسان کے جسم میں جتنے بھی تکلیف و آپریشن ہو سکتا ہے، لیکن ایک حصہ ہے وہ ہے پسلی عزاداروں۔ پسلی اگر کسی کی ٹوٹ جائے نا، ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب تلک کی زخم بھر جائے، جن کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے وہ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اور زہرا رو کر آواز دے رہی ہے یا فضا خذینی، فضا مجھے سہارا دو، میرا بچہ مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اولاد زہرا ہے، ہاتھوں کو اٹھائیے، کوئی خالی یاد نہیں جائے
گا. ماں نے بلایا ہے آخری مانگ لے. ماں خالی ہاتھ نہیں بھیجتی ہے. ہاتھوں کو اٹھائیے شکستہ پہلو کا واسطہ. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. داغ دل حیدر کا واسطہ. اشک حیدر کا واسطہ. جو خیبر شکن علی سر کے بل زمین پہ گرتا ہے ان زخموں کا واسطہ. چھپ چھپ کے رونے والی زینب کا واسطہ. ہاتھوں کو اٹھائیے یا زہرا یا زہرا. ماں کی قبر تک آواز جائے بلند یا زہرا یا زہرا. بلند بولیے گا یا. کرتی ہوں میں بیٹھ جائے. یا زہرا. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا یا زہرا یا. آپ کی طرف سے میں آج ماں فاطمہ کو ایک جملہ کہنا چاہوں گی. جو بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے اگر اس دروازے سے ماں اندر آئے اور ماں ہم سے کہے میری اولاد مانگو کیا چاہیے میں دینے آئی ہوں کیا چاہیے بولو. میں کہوں گی بی بی دو چیز چاہیے. ہم سب ایک ہی چیز مانگیں گے کربلا کربلا کربلا. ہمیں کربلا چاہیے. ہمیں روزہ شبیر چاہیے. مقام علی اکبر چاہیے. روزہ عباس چاہیے. یا زہرا. بلند بولیے یا. ماشاءاللہ بلند سے بلند تر یا زہرا یا زہرا. اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ. جو بیمار ہے انہیں شفا دے یا اللہ. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما دے یا اللہ. پروردگارا جو بے روزگار ہے انہیں روزگار فراہم فرما دے یا اللہ. بی بی آپ کی جوانی کی قسم ہے جوانوں کی جوانی پہ رحم فرما. بی بی آپ کی جوانی کی قسم ہے بچیوں کا نصیب آباد فرما دے. بیٹوں کو منور فرما دے. نہ ختم ہونے والی عزت عطا کر یا اللہ. ید موتی عطا کر یا اللہ. تربیت فاطمی ہو یا اللہ. گھر فاطمی ہو یا اللہ. تلاوت فاطمی ہو یا اللہ. عبادت فاطمی ہو یا اللہ. اخلاق فاطمی ہو یا اللہ. ایثار فاطمی ہو یا اللہ. برکت فاطمی ہو یا اللہ. موت فاطمی ہو یا اللہ. شفاعت فاطمی ہو یا اللہ. قبر فاطمی ہو یا اللہ. دیدار فاطمہ نصیب ہو یا اللہ. نسل فاطمی ہو یا اللہ. ظہور یوسف فاطمہ میں تعجیل فرما دے یا اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سب مل کر بآواز بلند سورۃ الفاتحہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم